کہ بسا اوقات جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، بسا اوقات کوئی کسی کو گود لے لیتا ہے، کسی کا بچہ کسی نے لے لیا گود. تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کسی کا بچہ گود لے لیتے ہیں تو وہ آپ کا بچہ نہیں بنتا، وہ آپ کا بیٹا نہیں بنتا شریعت کی نظر میں. ہاں اگر اس خاتون نے اس کو دودھ پلا دیا ہے تب تو وہ اس کی ماں بن جائے گی، یہ شخص اس کا باپ بن جائے گا. لیکن اگر اس نے اور دودھ بھی اس مدت میں پلایا جو دودھ پلانے کی مدت ہے تو اس صورت میں تو رشتہ ثابت ہو جائے گا، ماں باپ بن جائیں گے. لیکن اگر آپ نے کسی کو گود تو لے لیا لیکن اس خاتون نے اس کو دودھ نہیں پلایا، اس کا مطلب یہ خاتون اس کی والدہ بھی نہیں ہے اور یہ شخص اس کا والد بھی نہیں ہے. لہذا یہ شخص ان والدین جو منہ بولے والدین ہیں ان کی میراث میں اس کا حصہ نہیں ہوگا. اس کا میراث میں حصہ اسی والد کی میراث میں ہوگا جس کا یہ اصل میں بیٹا ہے. یعنی اگر وہ کسی اور کا بیٹا ہے، کسی نے اس کو گود لے لیا، ابھی بڑا ہو گیا، اب اس والد کا انتقال ہوتا ہے جس نے بچپن میں ہی اس کو کسی کے حوالے کر دیا تھا، اس بچے کا اس کی میراث میں پورا حق ہوگا. مجھ سے کل کسی نے مسئلہ پوچھا، وہ میراث کا مسئلہ بھیجا کہ اتنے بیٹے ہیں اتنی بیٹیاں ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے بھائی ہیں نہیں ہیں، بہنیں ہیں نہیں ہیں، والدین ہیں یا نہیں ہیں. تو اس نے آگے سے کہا وہ یہ ہیں لیکن انڈیا میں، تو اس لیے آپ جو ہے نا میراث ان میں تقسیم کر دیں، جو موجودہ ہیں یا پاکستان میں ان میں میراث تقسیم کر دیں. تو میں نے کہا اسلام کا جو نظام ہوتا ہے یہ پاکستان اور ہندوستان کے لیے الگ الگ نہیں ہے کہ اگر ورثہ ہندوستان میں تو ان کو میراث میں حق نہیں ملے گا اور پاکستان میں تو ان کو ملے گا. شریعت کا مدار تو اس پر ہے کہ یہ بیٹا ہے یا نہیں ہے، یہ بیٹی ہے یا نہیں ہے، بھائی ہے یا نہیں ہے، والد ہے یا نہیں ہے. والد ہے، انڈیا میں ہو، امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو، میراث میں اس کا جو حق ہے وہ اس کو ملے گا. تو جس کو آپ نے کسی نے گود لیا یہ آپ کی میراث میں حقدار نہیں ہوگا، جس کا اصل میں بیٹا ہے اس کی میراث میں حقدار ہوگا. اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ بسا اوقات جب کسی کو گود لیا جاتا ہے وہ پھر اپنی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کا نام عبد الستار ہے، اب اس نے کوئی بچہ گود لیا، مثلا اس کا نام حامد ہے، تو وہ اس کے ساتھ لکھتا ہے حامد بن عبد الستار. یہ لکھنا جائز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اس کے ساتھ حامد بن عبد الستار لکھ رہے ہیں، حالانکہ عبد الستار اس کا والد ہی نہیں ہے. اللہ نے اس کو والد نہیں بنایا تو آپ اس کو کیسے والد لکھ رہے ہیں؟ اتنا فقہا نے لکھا ہے کہ وہ چیزیں جن میں ایسی ضرورت ہو، مثلا آپ نے کوئی ایسا بچہ گود لیا ہے جس کا والد معلوم ہی نہیں ہے اور آپ اپنی طرف نسبت کر نہیں سکتے لیکن اس کی کچھ ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر اس کا شناختی کارڈ بننا ہے، اس کا لائسنس بننا ہے، کوئی بھی کاغذات بننے ہیں، ایسی صورت میں فقہا نے لکھا ہے مجبوری کی حد تک لکھ سکتے ہیں. ان ساری چیزوں میں مجبوری کی حد تک لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کو اپنی طرف منسوب کرنا یا اس بچے کے لیے اپنے والد کے نام کے طور پر اس شخص کا نام لکھنا یہ جائز نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، یہ بہت کامن مسٹیک ہے، کامن غلطی ہے ہمارے لوگوں کی کہ وہ کسی نے گود لیا تو پھر سارے حقوق اس کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. لوگ پھر بڑی محبت سے پالا ہوتا ہے. مجھے ایک شخص نے فون کیا، پتہ نہیں شاید سعودیہ سے کہیں سے فون کیا تھا، کہا میں نے ایک بچی کو گود لیا تھا، اب وہ بالغ ہو گئی ہے اور میں تو بیٹی کی حیثیت سے ہی اس کو پالا ہے، وہ میری بیٹی ہے، لیکن لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری بیٹی نہیں ہے، اس سے پردہ کرو. تو میں نے کہا لوگ تو صحیح کہتے ہیں، وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے. تو کہا میں نے تو اس کو بچوں کی طرح پالا ہے، اس کو تو یہ آج تک پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ میرا والد نہیں ہے، وہ تو آج تک یہی سمجھتی رہی ہے. تو پھر ہم نے اس کو یہی مشورہ دیا، دیگر مفتیان حضرات سے کچھ مشورہ کیا کہ بھائی فوری طور پر اس کا نکاح کروا دیں، فوری طور پر نکاح کروا دیں، تاکہ اس طرح کی، ظاہر ہے آپ ابھی اس کو بتائیں گے کہ میں آپ کا والد نہیں ہوں یا اس طرح، ممکن ہے اس سے کوئی آپس میں محبتیں ختم ہو، کوئی ایسی بات ہو. تو ہم نے اس کو یہ کہا کہ جلد از جلد اس کی شادی کروا دیں، اس کا نکاح کروا دیں، تاکہ یہ پردے کا مسئلہ آپ کا نہ ہو. تو کسی بچی کو آپ نے پالا ہے، وہ بالغ ہو گئی تو وہ آپ کے لیے نامحرم ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو گھر میں پالا تو اب آپ کے لیے محرم ہو گئی. محرم تو اسی وقت ہوگی اگر اللہ نے اس کو محرم بنایا ہے، اگر اللہ نے نہیں بنایا تو محرم نہیں ہوگی. اس لیے اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے
کہ اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی.